الرجیم بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا پھر گیا دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں چلا گیا فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا یحبہم و یحبونہ خود خدا اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت اذلۃ علی المؤمنین اور وہ قوم مومنوں پر بہت شفیق اور نرم دل ہوگی عزت علی الکافرین اور کافروں پر وہ بہت سخت ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم کسی لائم کی لومہ کا خوف نہیں کریں گے ان کو کوئی ملامت تانے وغیرہ کا کوئی ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے واللہ واسع علیم اللہ وسیع ہے اور علم والا ہے بہت وسیع علم والا ہماری عقل وہم خیال تصور سے اس کی ہر خوبی اس کی ہر صفت ماورا ہے کوئی بھی اس کی وصف اور اس کی خوبی ہماری سمجھ میں تو پیارے بچوں آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بہت ہی پیاری باتیں معلوماتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے یہ تفسیر کا نام ہے بیٹا الکشاف علامہ جار اللہ محمود بن عمر زمخشری ان کی یہ تفسیر ہے الکشاف انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا اس نے یہ پیشین گوئی بتائی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے اسلام چھوڑ کر کفر میں جائیں گے تو یہ بڑی لمبی بحث ہے بہت لمبی 3 قسم کے لوگ تو خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرتد ہوئے تھے اور 7 قسم کے افراد وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتد ہوئے اور ایک شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ان کے زمانے میں مرتد یہ کل 11 اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہوئے ہیں میں صرف ان کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا سب سے پہلی بات بیٹا یہ ہے یہ کون افراد تھے نمبر 1 نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرتد ہونے والا شخص بنو مدلج یہ قبیلہ تھا اور ان کا رئیس جانتے ہیں سردار کو کہتے ہیں ذوالحمار ذو لیکن آگے الحمار لکھ لیں ذوالحمار اور اس کا نام تھا جی اسود عنسی عین کے ساتھ انسی اسود انسی یہ سردار تھا قبیلہ بنو مدلج کا ٹھیک ہے یہ یمن میں تھا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا جھوٹا دعویٰ کر دیا نبوت اور کاہن تھا کاہن آپ جانتے
اٹکل پچو تیر تکے سے لوگوں کو بتانا فلاں دن یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کاہن تھا، اس نے یمن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے عاملین تھے اس کو اس نے نکال دیا۔ فیروز دیلمی نے اس کو قتل کر دیا تھا، فیروز دیلمی۔ جس رات یہ قتل ہوا تھا نا، وہ رات نبی علیہ السلام کی آخری دنیا میں رات تھی۔ صبح آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ رات کو ہی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ خبر دے دی تھی کہ اسود عنسی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ ایک خاندان کا فرد، رئیس، ظاہر ہے جب یہ رئیس تھا یہ مرتد ہوا تو ظاہر ہے اس کی پوری قوم بھی، کیونکہ الناس علی ملوک دینہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی رعایا اور عوام کا دین۔ یہ تھا جی ایک۔ نمبر 2، بنو حنیفہ یا حنیفہ، یہ ایک قبیلہ تھا جی، اس کا سردار تھا مسیلمہ۔ اب جب بھی مسیلمہ کا نام بولا یا لکھا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے مسیلمہ کذاب، جھوٹا مسیلمہ کذاب ہے۔ اس کے ساتھ صرف لکھا جائے، کسی اور کے ساتھ، اس کی وجہ ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے نا جی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے ایک خط لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ خط کا عنوان سن لو، عنوان یہ تھا کہ از مسیلمہ رسول اللہ، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے برائے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ نیچے اس نے لکھا کہ آدھی زمین میری ہے اور آدھی آپ کی، شہر کے علاقے کے آپ نبی ہیں، دیہاتوں کے علاقوں کا میں نبی ہوں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا، سبحان اللہ، سچے نبی کا کلام ہی بتاتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے۔ آپ نے فرمایا از محمد الرسول اللہ برائے مسیلمہ کذاب۔ ابھی میں نے کیا آپ کو کہا ہے کہ اس کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ جب زبان رسالت نے کذاب کہہ دیا تو پھر وہ لفظ کیسے ہٹے؟ عمر بن حشام کو حضور نے ابو جہل کہہ دیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں اصلی نام کیا، ابو لہب، ابو جہل، ابو ہریرہ، جو ابو تراب، جو حضور کے زبان سے نام نکل گیا وہ مشہور ہو۔ آپ نے فرمایا از محمد الرسول برائے مسیلمہ کذاب، اور نیچے آپ نے لکھا نہ زمین تیری ہے۔ دیکھو نا کتنا ایک ادب ہے، کتنا ایک کلام ہی بتاتا ہے کہ یہ کلام بھی سچا ہے اور لکھنے والا بھی سچا ہے۔ فرمایا نہ تیری زمین ہے نہ میری زمین ہے، سب زمین ہے تو میرے مالک رب کائنات، اور اللہ کریم جس سے چاہتا ہے اسے، اب دیکھ لو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں، حقیقت، صداقت، ٹھیک ہے نا، اور اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کے یہ الفاظ ہیں وہ خود بھی سچا اور امین ہے۔ یہ آپ نے اس کی طرف لکھا تھا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس نے اپنی دعوت کو عروج پر چڑھا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کی سرکوبی کی، بہت بڑا ایک لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ اس کے بھی
سینکڑوں اور مسلمانوں کے بھی سینکڑوں اور ہزاروں، اس کے بھی ہزاروں کئی شہید ہوئے۔ بالآخر حق ہی تو جیتتا ہے، کیوں جی؟ سچ ہی غالب آتا ہے، حق ہی غالب آتا ہے۔ اسلام کو اللہ نے فتح دی، اور اس کو قتل کرنے والے حضرت وحشی ہے، جس نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو، اس وقت یہ غیر مسلم کافر تھا اور غلام تھا، ٹھیک ہے، وہ لالچ میں اور انعام میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا، اس کے بعد چلا گیا۔ جب مکہ شریف فتح ہوا تو فتح مکہ کے وقت کے موقع کے بعد یہ اس کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، انشاءاللہ میں کسی وقت سناؤں گا اور آپ حیران ہوں گے۔ تو حضرت وحشی اس لشکر مسلمانوں میں تھے، اس نے اس مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے کفر کی حالت میں بہت بڑے ایک عظیم اسلام والی ہستی کو قتل کیا ہے تو اس کے کفارے میں نے اسلام کی حالت میں آ کر ایک بہت بڑے گستاخ اور کافر کو بھی میں نے قتل کیا ہے، ممکن ہے یہ میرا قتل کرنا اس قتل کا کفارہ بن جائے۔ دو ہو گیا جی۔ نمبر تیسرا تھا جی بنو اسد سے تعلق رکھنے والا طلیحہ بن خویلد، توئے کے ساتھ تواں، طلیحہ بن خویلد، اس نے بیٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جنگ کے لیے خالد بن ولید سیف اللہ جو اللہ کی بھیجا، اور اس جنگ میں بھی اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب یہ شکست کھا گیا تو وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اللہ اکبر، رب کے فیصلے سن لو، اللہ نے پھر ہی توفیق دے دی دوبارہ مسلمان، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں اس نے واقعہ ہی اسلام کی خدمات بھی اور نیک اعمال بھی کیے۔ تو آج میں نے تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے آپ کو مرتدین کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ وہ جو تینوں نے حضور کے زمانے میں دعویٰ نبوت کیا تھا، اور 7 تو مرتدین بلکہ 8، وہ ان میں سے 7 سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو کام ہی سیدنا ابوبکر صدیق کا تھا کہ حضور کے فوراً بعد منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور ریاست کا معاملہ سب کو سنبھالنا اور لوہے کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ شان سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور ان کا ہم پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے ان خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق